السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی خوشی و غم، کامیابی و ناکامی اور خوف و حرص ہر طرح کے معاملات سے بھری پڑی ہے۔ یہ خوشی و غم اور آزمائش افراد پر بھی آتی ہے اور قوموں اور ملتوں پر بھی آتی ہے، یعنی آزمائش انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی۔ اس کی مثال ہمیں اسلام کی اولین تاریخ ہی سے ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ مکے کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر کیا کیا ظلم کیے گئے ہم سب جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، مگر ان پر بھی مصیبتیں آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی اور عروج کا راستہ آزمائشوں اور ابتلاؤں ہی سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس سے نہ انبیاء بچے نہ صالح امت۔ ایسے میں عام اہل ایمان آزمائشوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہاں، ایک بات اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل ایمان ہر قسم کی آزمائش کو صبر و ثبات کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے بعد آسانی اور کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو مصائب بھی روئے زمین میں آتی ہیں اور جو آفتیں بھی ہم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم اسے وجود میں لائیں ایک کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی اور طے شدہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔ سورہ حدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی خوب ہی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ، بیماری، تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطرہ، بھوک، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹوں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائشیں کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ جماعت سے محبت کرتا ہے تو اس کو مزید نکھارنے اور کنن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی رہتے ہیں، خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آج ہم اجتماعی طور پر بھی مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں ہر قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں اہل ایمان کو سخت آزمائشوں کا سامنا ہے، اور اہل فلسطین پر آج جو کچھ بیت رہا ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں اور اپنی زمین اور اپنی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آزمائش یقیناً ان کے عروج اور کامیابی کا راستے کی ایک منزل اور پڑاؤ ہے، اور جو لوگ صبر و ثبات کے ساتھ آزمائش کے پڑاؤ سے گزر جاتے ہیں، فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مقدر بنتی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو امت واحد بناتا ہے اور ایک جسم قرار دیتا ہے۔ جس کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد و تکلیف کو محسوس کر کے سو نہیں پاتا۔ جس امت کا حال اور اس کو دی جانے والی تعلیمات سے ایک جسم بناتی ہو تو کسی ایک خطے کے اہل ایمان کی تکالیف پر دوسروں کا غمگین ہونا فطری بات ہے۔ ایسے میں اہل ایمان کو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور اس کے لیے سہارا بننے کی تلقین کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں۔
کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے، اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان کے الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تھے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے تھے، سبحان اللہ العظیم، پاک و برتر ہے عظمت والا خدا۔ اور جب زیادہ گرفتاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے، یا حیو یا قیوم۔ آپ توجہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے ہر حالت میں خدا کی طرف متوجہ ہونے کی تلقین کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا جو بھی بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ بھی اس کی طرف توجہ فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی طرف توجہ فرمائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے ساری دکھوں کا درمیاں ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی آزمائشوں میں بھی اور اجتماعی آزمائشوں میں اور ابتلاؤں میں بھی اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور مصائب کے شکار افراد کو نجات دلانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور آخر کے طور پر ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔